اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ القصص کی آیت نمبر 43 سے 60 یعنی رکوع نمبر 5 اور 6 کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مطالعہ قرآن کی اس سے پچھلے نشست میں ہم نے اسی سورہ کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا مطالعہ کیا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ کریم جو ہیں اپنے کائناتی منصوبے کی تکمیل کے لیے اپنے پسندیدہ بندوں کی نشو و نما کرتے ہیں، ان کی تربیت کا بندوبست کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے یہ بندے کس قدر جرأت اور پامردی کے ساتھ شیطانی طرزوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے رحمانی اور شیطانی جو طرزیں ہیں یہ معاشروں پر اپنے اثرات مرتب کرتی ہیں اور ان کے عروج و زوال کا سبب بن جاتی ہے۔ اس قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رحمانی طرز عمل یعنی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ طرز عمل کے کردار ہیں، جبکہ فرعون شیطانی طرز یعنی اللہ کی ناپسندیدہ جو طرز عمل ہے اس کا پیروکار ہے، اور اس طرز فکر اور عمل کے بھیانک انجام سے دو چار ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی۔ تو انشاءاللہ آج ہم مطالعہ قرآن کی اس نشست میں 5ویں اور 6ٹھے رکوع کا مطالعہ کریں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی وساطت سے ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے مطالعے کا۔ تو سب سے پہلی آیت نمبر 43، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، بعد اس کے کہ ہم ہلاک کر چکے قرون اولا کو۔ تو قرون اولا، قرون جمع ہے قرن کی، قرن زمانے کو بھی کہا جاتا ہے، نسلوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو ایک ہی جگہ اکٹھے رہتے ہوتے ہیں ان کو بھی، یا ایک زمانے میں اکٹھے رہتے ہیں ان کو بھی قرون، اور بعض ڈیفینیشن میں قرون سے مراد 100 سال یا 1 سینچری بھی لی جاتی ہے، اولا جو پہلے گزر چکے۔ تب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے الکتاب کی، بعد اس کے کہ ہم اس سے پہلے والے جو تھے لوگ انہیں ہلاک کر چکے تھے۔ بصائر للناس وہدی ورحمۃ لعلہم یتذکرون، بصائر للناس، بصائر بصیرت، ان میں دماغ کو روشن کرنے والے، کیونکہ بصارت ہوتی ہے دیکھنے کی صلاحیت، اور بصائر اس کی جمع ہے، تو اس سے مراد بصیرت افروز، یا ایسی چیز جو آپ کی آنکھیں کھول دے، ایسی چیز جو آپ کے ویژن کا انہانس کر دے۔ اسے آپ آگہی دینے والا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے انلائٹنمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بصائر للناس، سو بصیرت افروز لوگوں کے لیے، وہدم اور ہدایت اور رہنمائی، ورحمتاً اور اللہ کی طرف سے رحمت، اور پرپس کیا تھا؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ تم اللہ کو ہی یاد رکھنے والے ہو جو، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو کہ اس سے پہلے والے لوگوں کے ساتھ جو ہوا تھا وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم ویسے ہی عمل کریں گے۔ وما کنت بجانب الغربی، اور نہ تھے آپ غربی جانب، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دیا تھا امر۔ وما کنت من الشاہدین، اور نہ تھے آپ شاہدین میں سے۔ اب 3-4 الفاظ میں چاہوں گا ایکسپلین کرنا۔ بصائر کا تو آلریڈی ہم نے دیکھ لیا، یہ لفظ آیا اذ قضینا، قضینا کا جو روٹ ورڈ ہے وہ قضی، کاف زاد یہ، جسے ہم قاضی کا لفظ بھی بناتے ہوتے ہیں۔ تو قضی ہوتا ہے ہم نے طے کر دیا، ہم نے فرمان جاری کر دیا، ایک آرڈر دے دیا، ایک فیصلہ سنا دیا، یا بھی ڈیکریڈ، بھی پروسیڈڈ، یہ سارے میننگ آپ لے سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا غور کریں، جب پچھلے رکوع کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرتے ہیں کہ آل فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ کریم نے اسی سرزمین کا وارث بنا دیا جہاں پہ وہ مغلوب بنا کے رکھے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت اور رہنمائی کے لیے توریت نازل فرمائی تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں اور انہیں ہدایت اور رحمت ملے۔ اور اسی بات کا ذکر جو ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 137 میں بھی کچھ اس طریقے سے ہے،
میں ترجمہ اس آیت کا پڑھ رہا ہوں 137 کا. اور وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق اور مغرب کا کہ جس میں برکت رکھی ہے ہم نے، اور پورا ہو گیا بھلائی کا وعدہ تیرے رب کا بنی اسرائیل سے بسبب ان کے صبر کرنے کے. اور خراب کر دیا ہم نے جو کچھ بنایا تھا فرعون اور اس کی قوم نے، اور جو اونچا کر کے چھایا ہوا تھا. اب اس آیت نے پورا خلاصہ ہمیں سورہ القصص کے پچھلے 4 کو گزرے ہیں وہ پورا خلاصہ جو ہے وہ دے دی. وَلَٰكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ. وَلَٰكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا، پھر ہم نے اٹھائیں اور نسلیں اور زمانے اور لوگ. فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پھر طویل ہو گئی ان پہ عمر، یا بہت عرصہ گزر گیا. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور نہ رہتے تھے آپ اہل مدین کے ساتھ. تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ بتلاتے انہیں ہماری آیات، آپ ان کے اوپر تلاوت کرتے ہماری آیتیں، یا آپ انہیں سمجھاتے ہماری آیتیں. وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور ہم رہے ہیں بیچتے رسولوں کو. اب لفظ آیا انشانا، یہ انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے. انشانا کا روٹ ورڈ ہے نشا، نون شین الف، جس سے مراد ہوتا ہے نشو و نما کرنا. انشانا، ہم نے نشو و نما کی، ہم نے اٹھا کھڑا کیا، ہم نے پروان چڑھایا، جسے آپ انگلش کے ورڈ لے سکتے ہیں وی ریزڈ، وی براٹ دیم اپ، وی میڈ دیم ٹو گرو. یہ سارے میننگ جو ہے انشانا کے آپ یوز کر سکتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت ساری نسلیں گزر گئیں اور ایک طویل زمانہ گزر گیا، اور لوگ آہستہ آہستہ اس ہدایت اور رحمت سے دور ہوتے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق ہر زمانے میں اپنے رسول بھیجے، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے. یہ سنت پہلے بھی ہوتی رہی ہے، ہوتی رہی ہے، اور انشاءاللہ جاری رہے گی. وما کنتا بجانب الطور اذ نادینا، اور نہ تھے آپ جانب طور جب ندا کی ہم نے. ولیکن رحمت من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک. ولیکن رحمت من ربک، اور یہ تو رحمت ہے تیرے رب کی. لتنذر قوما، لتنذرا قوما، کہ آپ خبردار کر دیں، آپ آگاہ کر دیں ان لوگوں کو. ما آتاہم من نذیر من قبل، جن کے پاس کوئی بھی اس سے پہلے خبردار کرنے والا، ہوشیار کرنے والا، انہیں آگاہ کرنے والا نہیں آیا. لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تاکہ یہ بھی ٹھیک راہ پہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ سے بڑا اس مخلوق کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اپنے نیک بندوں کو بھیجتے رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے، کیونکہ رسولوں کا بھیجا جانا رحمت الہی کی نشانی ہے. تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ذہنوں پہ دھول پڑ جاتی ہے، مختلف قسم کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ جنم لے لیتے ہیں، کئی غلط رسمیں جو ہیں وہ معاشرے میں پنپ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ انہیں تاکہ مخلوق کو وہ خالق اور مالک حقیقی طرف بلائے، اور انہیں خیر اور شر سے آگاہ کرے اور اس کے انجام کا بھی بتائے. ولولا ان تصیبہم مصیبۃ، اور اگر نہ ہوتا کہ جب آن پڑتی ان پہ کوئی مصیبت، ولولا ان تصیبہم مصیبہ، اور اگر نہ ہوتا کہ جب آ پڑتی ان پہ مصیبت، بما قدمت ایدیہم، جو بھیج چکے ان کے اپنے ہاتھ آگے، جو آگے ان کے اپنے ہاتھوں نے بھیجا تھا. فیقولو، تو پھر یہ کہتے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے رب کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہمارے پاس کو اپنا رسول. جب لوگوں پہ کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، اور مصیبت کس وجہ سے آتی ہے؟ جو انہوں نے اعمال کر کے آگے بھیجے ہوئے ہیں، تو اور تو کچھ نہیں سوچتا. تو پھر اللہ کریم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا مولا، اگر آپ کو اللہ کا نیک بندہ بھیجتے، آپ کو رسول بھیجتے جو ہمیں آپ کے بارے میں بتاتا، تو ہم باز آ جاتے اور ہم نیک کام کرتے. فنتبع آیاتک، اور ہم اتباع کرتے آپ کے آیات کا، آپ کے بتلائے ہوئے کا، آپ کے حکموں کا. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم بھی ہو جاتے ماننے والوں میں، ہم بھی مومن ہو جاتے.
فلما جاءهم الحق من عندنا، تو پھر جب آن پہنچا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہنے لگے لولا اوتی، کیوں نہیں دیا گیا آپ کو مثل ما اوتی موسیٰ، اس کے مثل جو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، تو کیا انکار نہیں کر چکے ہو، کیا انکار نہیں کیا لوگوں نے جو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے. قالوا سحران تظاہرا، تو کیا کہا تھا انہوں نے، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ دونوں ساحر ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ بھی جادو ہے، ابھی جو کچھ آیا یہ بھی جادو ہے. اور یہ دونوں جادو جو ہیں یہ تو ایک دوسرے کے سپورٹنگ ہیں. وقالوا انا بکل کافرون، اور ہم ان سب کا انکار کرتے ہیں، ہم ان سے کسی کو بھی نہیں مانتے، نہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نہ آپ کو مانتے ہیں. اب تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں کوئی سختی نہیں کرتے، کوئی زبردستی نہیں فرماتے. وہ ذرا آئے ذہن میں رکھیے، لا اکراہ فی الدین. لیکن اور جب پیغام حق پہنچ جاتا ہے تو ہر نفس کے پاس اس کو ماننے کا یا انکار کا اختیار موجود ہے. لیکن جو منکرین حق ہیں ان کو اپنی خواہشات کی پیروی اتنی عزیز ہوتی ہے کہ وہ حق کے انکار سے بھی دریغ نہیں کرتے، اسے جٹلانے کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں. اور جب کچھ نہیں بنا تھا تو پیغام آپ کو جادو اور اس سے جو لے کے آتے ہیں، کبھی انہیں جادوگر، کبھی انہیں دیوانہ، کبھی مجنوں، کبھی جنونی، یہ قرار دے دیتے. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ. اب اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے جب حق پہنچاتے ہو، میری آیات پہنچاتے ہو اور یہ انکار کرتے ہیں، کل تو آپ ان لوگوں کو کہہ دیں فاتوا بکتاب من عند اللہ، بھائی لاؤ بھائی کوئی کتاب اللہ کی طرف سے لاؤ. اگر کوئی کتاب تمہارے پاس ہے کوئی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، ہو اہدی منہما، جس میں زیادہ ہدایت ہے ان دونوں سے، تو ریت سے اور ابھی جو قرآن مجید آیا ہوا ہے، اگر کوئی ایسی کتاب موجود ہے جس میں اس سے زیادہ ہدایت موجود ہے تو لاؤ بھائی، اتبعو، تو پھر میں اس کی اتباع کروں گا. ان کنتم صادقین، اگر سچے تو لاؤ پھر کتاب. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر وہ جواب نہ دیں، یستجیبوا، ریسپانڈ نہ کریں، جو باتیں کرتے ہیں جب آپ نے فرمائش ان سے کی ہے کہ ہاں بھائی لاؤ کوئی کتاب جو اللہ کی طرف سے ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت بن رہے ہیں، اب اگر وہ جواب نہ لے کے آئیں، آپ کو رسپانڈ نہ کہیں، لَكَ فَعْلَمْ، تو آپ کو معلوم رہے، آپ کو علم ہو جانا چاہیے، انما یتبعون اہواہم، کہ یہ لوگ تو اتباع کر رہے ہیں اپنی اہوا کا، اپنی خواہشات کا. پروف کوئی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کا اتباع کر رہے ہیں. یہ اپنی خواہشات سے باز نہیں آنا چاہتے کہ اللہ کی ماننا شروع کریں گے تو ہمارا اپنا ہی جو کچھ ہے وہ تو زیرو. یہی نظر آتا ہے جو میرے ہاتھ میں وہ تو پھر گیا، میری تھانے داری گئی، وہ سارا تکبر و غرور ذرا رہ جائے گا. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے، اس سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہے جو اتباع کرے ہوا کا، جو اتباع کرے اپنی خواہشات کا، بغیر ہدی من اللہ، بغیر ہدایت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن وہ صرف اپنی خواہشات کی اتباع کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت پہ نہیں ہے. تو اس سے زیادہ بھٹکا ہوا پھر کوئی نہیں جو صرف اور صرف اپنے ہی نفس کا ہو گیا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظلم کرنے والوں کو، رانگ ڈوئرز کو، غلط کام کرنے والوں کو. اب دو تین الفاظ پہ ذرا غور کریے. ہوا، روٹ ورڈ اس کا ہے ہے واو الف. اس سے مراد ضروریات نہیں ہیں، پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں، اس سے مراد ضروریات زندگی نہیں ہیں، بلکہ ایسی نفسانی خواہشات ہیں جن کا تعلق ذاتی خوشی، ذاتی آرام، اجارہ داری، خود نمائی اور خود ستائشی کے ساتھ. یہی کچھ تکبر کا باعث بھی بنتا ہے. اب فی زمانہ
جب کوئی آسمانی کتابوں کا انکار کرے تو اسے پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اگر اس سے بہتر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز آپ کے پاس آئی ہوئی ہے تو وہ ذرا پیش کرے. اور یہ بات نہ تو پہلے کبھی ہو سکی ہے اور نہ ہو سکتی ہے. اصل میں اس طرح کہنا شیوا ہے نفس پرستوں کا، یہ شیوا ہے خواہش کے پجاریوں کا. کیونکہ اللہ تعالی ہدایت جو ہے یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بس جسے مل جائے تو کیا ہی کہنا. لیکن یہ نعمت کبھی بھی غلط کاروں کو نہ نصیب ہوئی ہے نہ ہو سکتی. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور البتہ پہنچاتے رہے ہیں ہم ان کو اپنا قول، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ انہیں یاد دہانی ہو. یہ لفظ وصلنا ذرا غور کیجیے. وصلنا بنا ہے وصل سے. وصل ہوتا ہے پہنچ جانا، مل جانا. ہم وصل کرتے ہیں، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، ہم وصل کرتے رہے، بلکہ ایک کے بعد ایک رسول کو بھیجتے رہے تاکہ یاد دہانی لوگوں کو ہوتی رہے، ان کے ذہنوں پہ دھول نہ پڑ جائے، انہیں یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی اللہ کا بندہ آیا ہی نہیں. الذین آتیناہم الکتاب من قبل ہم بہ یؤمنون، اور وہ لوگ الذین آتیناہم الکتاب من قبل ہی، اور وہ لوگ جن کو دی گئی تھی الکتاب اس سے پہلے، ہم بہ یؤمنون، وہ تو اس پہ ایمان لاتے ہیں کہ ایک پہلے سے بھی ایک اللہ کا تعارف ان کے پاس موجود ہے، پہلے سے بھی ایک اللہ کی کتاب موجود ہے، اور جب کوئی نیا پیغام حق ان کے سامنے موجود آتا ہے تو وہ اسے آسانی سے پہچان لیتے ہیں اور یہ جان جاتے ہیں کہ یہ رب حقیقی کی طرف سے ہے، تو اس پہ ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے پر وہ تلاوت کی جاتی ہے، جب انہیں بتایا جاتا ہے، جب انہیں سمجھایا جاتا ہے، قالوا، تو وہ کہہ اٹھتے ہیں آمنا بہ، ہم نے اسے مان لیا، ہم اس پہ ایمان لے آئے. انہ الحق من ربنا، یہ تو حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، یہ تو حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. انا کننا من قبل مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے، ہم نے تو پہلے ہی تسلیم و رضا کا راستہ اختیار کیا ہوا تھا، ہم تو پہلے ہی اللہ کریم کو مانتے تھے، اس کے حکموں کو مانتے تھے اور اسی کے تابع فرمان تھے. اب ہے کچھ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں مخلوق کو اپنا پیغام پہنچانے کا انتظام فرمایا ہوا ہے، اور اسی نظام کے تحت مختلف ادوار میں لوگوں کے پاس یہ پیغام پہنچتا رہا ہے اور پہنچتا رہے گا. اور ہدایت کے طلبگار جو ہیں یہ بھی ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، اور ان کے لیے پیغام حق کو پہچاننا مشکل نہیں ہوتا، اور جب بھی حق ان کے سامنے آتا ہے وہ فوراً سے پہچان لیتے ہیں اور اس پہ ایمان لے آتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ رب کریم کی طرف سے. ایسے لوگوں کو مردان حق کا نام بھی دیا جاتا ہے. اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، جو ایسے لوگ ہیں، اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، یہی ہیں وہ، یؤتون اجرهم مرتین، دیا جائے گا جن کو اجر کئی گنا، جن کو اجر کئی گنا ملے گا، بما صبروا، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، جو دور کرتے ہیں بلائیوں کے ساتھ برائیوں کو، جو اوور کم کرتے ہیں برائیوں کو بلائیوں سے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، تو جب کوئی لغو بات کو سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، تو اس سے اعراض برتتے ہیں، اس سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اس پہ کان نہیں دھرتے اور پہلو طے کرتے ہیں. وقالو، اور یہ کہتے ہیں، وقالو لنا، اور ان سے کہتے ہیں، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا کیا ہوا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. سلام علیکم، بھائی آپ کو سلام ہو، آپ جدھر ہیں آپ خوش رہیں. لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں ہیں طلبگار جاہلوں کے. اب تھوڑا سا غور کیجئے، جب مردان حق جو ہیں ان کی حق پرستی کی وجہ سے کئی گنا اجر ملتا ہے، اور ان کی نمایاں اوصاف میں
جو नुमाया औसाफ हैं यहाँ पे बयान किए हैं। सबसे पहली सब्र, कि जब भी आप हक़ की बात करते हैं तो हमेशा आपको अपोजिशन ही मिलती है, आपकी मुखालफत ही की जाती है, आपके ऊपर तनकीद ही की जाती है। तो जो भी मुश्किलात हैं उसके ऊपर डटे रहने का नाम सब्र है, और हक़ पे कायम रहने का नाम सब्र है। और दूसरी चीज़ वयद्रऊन बिलहसनत सय्यअ, कि बुराइयों के ऊपर बुराइयों के बदले भलाइयाँ, तो बुराइयों पे ओवरकम करते हैं भलाइयों की मदद से। और तीसरी चीज़ वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और इससे अगली निशानी वह सामिउल लग़्व आरज़ू अन्हु, तो जब कोई लगव क्या है, फजूल, जिनका कोई फ़ायदा नहीं, जिनमें भलाई की कोई बात ही नहीं है, जब लगवियात सुनते हैं तो उससे पहलू तय करते हैं। कालूना आमलना वालकुम आमालकुम, और कहते हैं कि भाई तुम्हारे लिए तुम्हारा किया दरा, हमारे लिए हमारा किया दरा, सलामुन अलैकुम, और एक अच्छे तरीके से उनसे साइड पे हो जाते हैं। ला नब्तगिल जाहिलीन, नहीं हम तलब रखते, नहीं हम तलाश करते, नहीं हमें ख्वाहिश के जाहिल भी हमारे साथ मिले। अब यही जो खसूसियात हैं, अगर आप रिकॉल करें तो सूरह अल फुरकान के आखिरी 2 रुकू, उनमें इन खसूसियात के हामिल को इबादुर रहमान का नाम दिया गया। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप नहीं हिदायत कर सकते जिसे आप पसंद करें। भाई ऐ पैगाम पहुँचाने वाले, आपको ये वाज़ेह होना चाहिए कि हिदायत किसी बंदे के हाथ में नहीं है कि जिसको चाहे दे दे और जिसको चाहे ना दे। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, बलाशुबा आप नहीं हिदायत कर सकते जिसे आप पसंद करें। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला हिदायत फरमाते हैं जिसे चाहें। लेकिन ये हिदायत एक कानून के मुताबिक है। हम थोड़ी देर बाद उस कानून की बात करेंगे। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह ताला हिदायत देता है जो उसे हिदायत चाहता है। सूरह शूरा में भी इस बात का जिक्र है। वो सूरह शुरा की आयत नंबर 13, उसका तर्जमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह चुन लेता है अपनी तरफ जिसको चाहे, और हिदायत देता है अपनी तरफ की जो उसकी तरफ रजू लाए। ये है वो कानून। हिदायत उसे मिलेगी जो हिदायत का तलबगार होगा। भाई रास्ता उसे बताया जाता है जो रास्ता पूछने आएगा। गाइडेंस उसे मिलती है हु सीक्स गाइडेंस। को बाजार में खड़ा होकर ये नहीं कह सकता भाई लाहौर का रास्ता ये, अगर आप लाहौर जा रहे हैं। वहुवा अहलम बिल मुख्तदीन, और अल्लाह ताला को तो मालूम है कि कौन है हिदायत पाने वाले, कौन है जो हिदायत ढूंढ रहे हैं, कौन है जो हिदायत पे हैं। वकालू, और कहते हैं, आप कौन कह रहे हैं, वो मुनकिरीन हक़ की बात हो रही है। वकालू, और ये लोग कहते हैं इन नतबल खुदा माँ का, अगर हम आपके साथ होके, अगर हम आपकी मैयत में इस हिदायत का इत्बा करेंगे, नोतखत्तफ मिन अर्जना, तो हम उचक लिए जाएंगे अपनी सरजमीन से। अवलम नमक्किल्लहुम हरमन आमिनन, तो क्या हमने उन्हें जगह नहीं दी हरम में जो अमान वाला है। युहजा इलैहि समरतु कुल्लि शै, युहजा इलैहि समरतु, जहाँ खिंचे चले आ रहे हैं, हर तरफ से चले आ रहे हैं समरात, कुल्लो शै, हर किस्म के, जहाँ हर तरह के समरात खिंचे चले आ रहे हैं, लाए जा रहे हैं। रिज़्क़म मिन लदुन्ना, उस रिज़्क़ से जो हमने दे रखा है। वलाकिन्ना अक्सरम ला यअलमून, लेकिन इनमें से अक्सर हैं ला इल्म। अब देखिए, अल्लाह ताला के नेक बंदे जो होते हैं उन्हें कानून कुदरत का इल्म है। जितने कुरान करीम में कवानीन दिए हैं उन सब का उन्हें इल्म है, लेकिन वो अल्लाह की, जिस तरीके से अल्लाह ताला अपने मखलूक की भलाई के बहुत ख्वाहिशमंद हैं, इसी तरीके से अल्लाह के नेक बंदे भी लोगों की भलाई के बहुत हरीस होते हैं। अमाल की ज़ाहिरी सूरत वो सबके सामने होती है, लेकिन नीयतों का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है।
نیتوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے۔ اور ہدایت جیسے تھوڑی دیر پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، یہ ایک رحمت خاصہ ہے، یہ رحمت خاصہ ہے، اور رحمت خاصہ ہمیشہ طلب کرنے والے کو ملتی ہے۔ اب جو منکرین ہیں، اب ان کو کیا پرابلم نظر آتا ہے کہ اگر وہ ہدایت کو قبول کر لیں گے تو پھر انہیں اپنی پسند اور ناپسند کے دائرے سے نکلنا پڑے گا۔ اگر وہ ہدایت کو قبول کر لیں گے تو اپنی پسند اور ناپسند کے دائرے سے نکلنا پڑے گا، پھر تو ہر وہ کام اسی طریقے سے کرنا پڑے گا جیسے سے اللہ اور اس کا حبیب چاہیں۔ اپنی مرضی پھر نہیں چلے گی، پھر صرف اور صرف اللہ کی مرضی چلے گی، اپنی مرضی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں، جو انہیں ایک معاشرے میں ترقی نظر آتی ہے، جو معاشرتی ترقی اور جو خوشحالی ہے، اس کو وہ اپنے علم اور اپنی کوشش اور اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے عام طور پہ یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اگر ہم یہ قرآنی سسٹم لے آئیں گے، ایک مثال کے طور پہ ہم سودی سسٹم کی بات کر لیتے ہیں۔ جب کبھی بھی علماء کرام اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ ملک میں اسلامی نظام کے مطابق جو ہمارا اکنامک سسٹم ہے اس کے مطابق جو ہے الائن کیا جائے، تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ جناب ہمارا کاروبار کیسے چلے گا، ہم نے قرضے لے رکھے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ساری دنیا کا نظام جو سود پہ چل رہا ہے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ ظاہری وسائل پہ نظر رکھ کے تو خالق کائنات کے آرڈر جو ہیں، خالق کائنات کے کہا ہوئے کو نظر انداز کرنا، یہ کون سی حکمت ہے؟ اب مکہ، اب یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ادھر چھوڑا تھا تو کیا کہا تھا کہ اے اللہ، میں نے تیرے گھر کے پاس اپنی اولاد کو چھوڑا ہے، وادی غیر ذرہ، ایسی وادی جس میں کوئی کاشتکاری نہیں ہوتی، نہ اس وقت ہوتی تھی نہ اب ہوتی۔ ٹوٹل 6 لاکھ کی آبادی ہے۔ عام طور پہ ایوریج ان سالوں میں کوئی 30 لاکھ کے قریب حاجی جو ہیں وہ حج کے دن میں وہاں آتے ہیں۔ کبھی جو لوگ حج پہ گئے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں، کوئی آپ میں سے بتا دے کبھی پانی کی قلت ہوئی ہو، کبھی کھانے پینے کی قلت ہوئی ہو، کبھی فروٹ کی قلت ہوئی ہو؟ جو فروٹ آپ امیجن کر سکتے ہیں دنیا جہان کا، ہر چیز موجود ہے۔ آپ ہوٹل سے قدم باہر رکھتے ہیں، سامنے ہر چیز۔ اگر ادھر یہ انتظام ہو سکتا ہے تو یقین جانیں جہاں بھی آپ اللہ کا نظام قائم کریں گے، ہر جگہ یہ سسٹم ہو سکتا ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی، ایسے طریقے سے آئے گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ۔ اور اس کی ریزن کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ اب یہ آخری جو یلو کیا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے اکثر حقیقت سے لا علم، یہ اپنی لا علمی کی وجہ سے ایسی بات کرتے ہیں، انہیں ادراک ہی نہیں ہے یہ کر کیا رہے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اب یہ ایک وارننگ ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہلاک کر دیا ہم نے قریے جو اتراتے پھرتے تھے اپنی معیشت پر۔ جس نے بھی یہ غرور کیا کہ یہ آج کی ساری معاشرتی ترقی اور جو استحکام ہے یہ صرف اور صرف ہماری اپنی صلاحیتوں کا مرہون منت ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں، پرانے زمانوں میں بھی کہتے آئے ہیں۔ ایسی بہت ساری قوموں کے آثار آج بھی زمین پہ بکھرے پڑے، اب جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے عبرت کے نشان بنے گے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، تو یہ ہیں پڑے ہوئے ان کے مسکن، ان کے شہر، ان کے قریے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ پڑے ہوئے ہیں ان کے مساکن، ان کے رہنے کی جگہ۔ لَمْ تَسْكُن مِّن بَعْدِهِمْ، نہیں کوئی ٹھہرا ان میں ان کے بعد، الا قلیلا، الا یہ کہ کوئی تھوڑا بہت، کسی نے سکونت اختیار نہیں کی۔ آج وہ محل، وہ شہر، وہ آبادیاں اسی طریقے سے ویران پڑی ہیں۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہو کے رہے اس کے وارث۔ تو سب چیز کا حقیقی مالک وہ اللہ ہی ہے، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، خالی ہاتھ آگے جانا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہیں کرتا تیرا رب ہلاک کسی بھی قریہ کو۔
کہ خام خواہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک نہیں کرتا، کسی نہ بندے کو، نہ کسی قریہ کو، نہ کسی معاشرے کو، حتیٰ جب اضافی امہا رسولاً، جب تک نہ بھیجے اس کے مرکز میں، ان بستیوں کے مرکز میں اپنا رسول، یتلو علیہم آیاتنا، جو تلاوت کرے ان کے اوپر ہماری آیتیں، تلاوت کرے، ان کو بتائے، ان کو سمجھائے، ان کو کھول کھول کے واضح کرے، ان کو خیر اور شر کے انجام سے بتلائے۔ وما كنا مهلك القرى، اور نہیں ہلاک کرتے ہم کسی قریہ کو، الا واہلها ظالمون، مگر یہ کہ اس کے اہل ہوں ظالم۔ تو جس قریہ کے لوگ صرف اور صرف ظلم پہ تل جائیں تو پھر ہلاکت ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک سنت ہے کہ وہ ہر دور میں اپنے رسولوں اور پیغمبروں کو مبعوث فرماتے ہیں، جو اللہ کو، اللہ کے احکامات پہنچاتے ہیں، انہیں رائے حق کی طرف ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور ان کو دعوت کو قبول کرنے والے کامیاب، اور جو ان کو جٹلاتے ہیں اور ان کا انجام ہلاکت اور تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، وما اوتیتم من شیء، یہ جو کچھ بھی تمہیں دے رکھا ہے، جتنی چیزیں تمہیں دے رکھی ہیں، فمتاع الحیات الدنیا، یہ تو متاع ہے اس حیات زندگانی کی، یہ تو متاع ہے حیات زندگانی کی، وزینتھا، وزینت، اور اس کی زینت ہے، اس کا شوشہ ہے، ومن عند اللہ خیر وابقا، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ خیر ہے، وہ بلا ہے، دیٹ از بیٹر، وابقا، اور ہمیشہ رہنے والا۔ دنیا کی چیز، جس طرح دنیا فانی ہے تو وہ چیزیں بھی فانی، اور جو اللہ کا ساتھ ہے، جو اللہ کے پاس ہے، وہ بہتر بھی ہے، وہ اس سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا پھر عقل نہیں کرو گے؟ دونوں چیزیں تمہارے سامنے ہیں تو آپ خود دیکھ لیں عقل کا کیا تقاضا۔ ایک جس چیز کو فنا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، یا جس چیز میں بقا ہے اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب متاع کا لفظ پہ غور کریں۔ متاع کا مطلب ایک جو برتنے کی چیز ہے، یوز کرنے کی، اس کا مطلب یہ بھی ہے ایک تھوڑا سا فائدہ اٹھا لینا، اس کا مطلب وہ بھی۔ اور یہ اللہ کریم نے ہر ایک کو دے رکھا ہے، خواہ کو اللہ کو مانتا ہے تب بھی، اللہ کو نہیں مانتا تب بھی۔ جب اس نے بنایا ہے تو سب کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے، ان کے رزق کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے۔ تو یہ متاع حیات کا ایک مقصد ہے، کون اسے رضائے الہی کے مطابق استعمال کرتا ہے اور کون اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ تو جو اپنی مرضی کے مطابق پھر کرے گا اور اسے ضرور پوچھا جائے۔ اسی بات کی مزید وضاحت ہے وہ سورہ شورا کی آیت نمبر 36 میں، اسی آیت کی ملتی جلتی آیت ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ تو جو بھی تمہیں ملی ہے کوئی شے، جو بھی تمہیں ملی ہے کوئی شے، وہ تو ہے متاع دنیا کی زندگانی میں، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے واسطے ایمان والوں کے جو رکھتے ہیں اپنے رب پہ بھروسہ۔ آپ دیکھ لیں کہ عقل مندی کا تقاضا پھر یہی بنتا ہے کہ ہم رضائے الہی کے حصول کے لیے اپنی کوشش کریں۔ شیطانی طرزیں جو ہیں یہ بندے کو عجیب و غریب چکر دیتی رہتی ہیں، عجیب و غریب طریقے سے بھٹکاتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 کو اگر آپ ذہن میں لائیں تو ایک بات بڑے واضح طور پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا۔ بھی اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے جو ہم نے رزق دیا ایسا خرچ کرو، شیطان آپ کو برگلائے گا، وہ بھائی اگر تم نے دے دیا تمہاری اپنی یہ فلاں ضرورت کیسے پوری ہوگی، تم غریب ہو جاؤ گے، یہ تم نے تو یہ بھی کام کرنا تھا، تم نے یہ بھی کرنا تھا، یہ کام کیسے پورے ہوں گے۔ دوبارہ اس کا آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 218 سورہ بقرہ کی۔ شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا اور امر دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تمہیں اپنی بخشش کا، اپنے فضل کا۔ اللہ ہے بہت کشائش والا، سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو آیات ہیں وہ مکمل ہوئی، 2 رکوع جو ہیں، تو اس کا خلاصہ جو ہے
اور جو موٹی موٹی باتیں ہمارے زیر مطالعہ آئی تھیں میں وہ دہرا دوں گا تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں کہ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کال کتاب بھیجی جاتی ہے وہ مخلوق کے لیے ہدایت، رحمت اور بصیرت کا سرچشمہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو پیغامبر ہیں وہ ہر دور میں اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے، کیونکہ یہ سنت اللہ ہے اور اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ رسولوں ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ رسولوں کے ذمہ صرف اور صرف پیغام حق کو ایک احسن طریقے سے، ایک بہترین طریقے سے اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا ہے۔ جو اسے جھٹلاتے ہیں اور جھٹلا کے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں، اور جو لوگ اس پیغام کو تسلیم کرتے ہیں، اسے مانتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہیں، وہی کامیاب رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں، ان دو رکوع میں جو ہمیں کچھ خصوصیات نظر آئیں، ہوتی پہلی بات ہے کہ حق پہ قائم رہتے ہیں اور اپنے عمل سے اپنے قول کا ثبوت دیتے ہیں، مشکلات کا سامنا پامردی سے کرتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلائیوں سے برائیوں کو رفع کرتے ہیں، جن کو اوور کم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اس کے مخلوق پہ لغویات سے اراض برتتے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اللہ کریم کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں، اسے ہدایت نصیب فرماتے ہیں جو اس کی طرف سچے دل سے رجوع ہوتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین ہے، وہ تو اپنی ساری مخلوق کو رزق دے رہے ہیں، متاع دنیا دے رہے ہیں۔ اب انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے، انتخاب بھی اور اختیار بھی ہمارے اوپر ہے کہ کون اس متاع کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے، رضا کے مطابق استعمال کرتا ہے، اور کون اپنی مرضی کرتا ہے۔ ایک بات جو ہمیں ذہن نشین رہنی چاہیے، جس طریقے سے یہ دنیا اور اس کی ساری چیزیں عارضی ہیں، یہ دنیا اور اس کی ساری چیزیں عارضی ہیں، تو بقائے دوام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اب آپ سب نے یا ہم سب نے اس متاعات دنیا کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح انتخاب کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔